الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اس طلبہ صحیح بخاری شریف سے کتاب الایمان کے تحت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تراجمے ابواب قائم کیے ان میں سے ایک باب قائم کیا المعاصی من امر الجاہلیہ۔ معاصی جو ہیں وہ امر جاہلیت سے ہیں۔ اس باب میں اور اس سے گزشتہ باب جو ہے اس کے درمیان مناسبت یہ ہے، گزشتہ باب میں کفران العشیر ذکر کیا کہ شوہر کی نافرمانی جو ہے وہ ناجائز ہے، وہ بھی ایک معصیت ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ معاصی جو ہے وہ امر جاہلیت سے ہے۔ معاصی جو ہے معصیت کی جمع ہے۔ شرح شریف میں اس کی تعریف لکھتے ہیں، ہوا مخالفت الشارع بترک واجب او فعل محرم۔ شارع علیہ السلام کی مخالفت کرنا کہ واجب کا ترک ہو یا کسی حرام کام کا ارتکاب ہو، یہ معاصی شمار ہوگا، گناہ شمار ہوگا۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ فرمایا کہ معاصی من امر الجاہلیہ، کہ معاصی جو ہے وہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ جاہلیت سے مراد زمان الفترت قبل الاسلام، اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ اکثر جہالتیں جو تھی وہاں پر تھی، تو اسلام آیا تو یہ نور لے کر آیا، روشنی لے کر آیا۔ اسلام آنے سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اسے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا المعاصی من امر الجاہلیہ، اس باب کے تحت جو دو احادیث مبارکہ لے کر آئے ان میں ایک حدیث پاک جو ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ تو ایسا شخص ہے جس میں جاہلیت پائی جاتی ہے۔ جاہلیت کے کاموں میں سے کام ہے یا عادات میں سے ایک عادت پائی جاتی ہے، یعنی کسی کو آر دلانا اس کے نسب کی۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے تفصیل کے ساتھ وہ تذکرہ حدیث شریف میں آ جائے گا، لیکن یہ جملہ جو ترجمۃ الباب میں امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، یہ حدیث شریف کے اس حصے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ رافضہ، عبادیہ اور بعض خوارج جو ہیں ان کا رد بھی ہے۔ ان کا یہ تھا کہ جو گناہگار مومن ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ قرآن مجید ان کی تکذیب کرتا ہے کئی مقامات پر، جن میں سے ایک قرآنی ہے جو یہاں پر ترجمۃ الباب میں جو لائی گئی، جس کے تحت فرمایا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالی مشرک کو نہیں بخشے گا، ما سوا کو جس کو چاہے بخش دے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو گناہگار لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت اور بخشش ہے۔ اور تو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں فرمایا ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، معاصی امر جاہلیت سے ہیں، گناہ ہیں، ان کے ارتکاب سے مرتکب کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ان کا مرتکب جو ہے معاصی کا، گناہ کا مرتکب، وہ گناہگار ضرور ہے لیکن ایمان اس کا موجود ہے، اسے کافر نہیں کہا جائے گا جب تک وہ کفر نہ کرے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ قرآن اللہ بالشرک کہا اور قرآنی آیت بھی شرک والی لائی گئی ہے، تو مراد اس سے مفسرین کرام فرماتے ہیں ہر قسم کا کفر مراد ہے۔ المراد بالشرک فی هذه الآیہ الکفر، اس لیے جو نبوت مصطفیٰ، رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، ختم نبوت کا انکار کرے، وہ بھی کافر ہے۔ دیگر ضروریات دین کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، تو ان سب کے لیے بخشش نہیں ہے۔
جو بھی کفار ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو مومن ہیں وہ جتنے بڑے گناہگار کیوں نہ ہوں، وہ اگر گناہوں کی بدولت جہنم کا عذاب لیں گے تو بالآخر مقدر ان کا جو ہے انجام کار وہ جنتی ہے، جیسا کہ پیچھے بھی ایک حدیث پاک میں جو ہے تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے کہ جو لوگ جہنم میں پہنچ کر جو ہے آگ کے اندر جلس کر سیاہ کولے ہو چکے ہوں گے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نکالنے کا حکم ارشاد فرمائے گا، اور انہیں پھر دھویا جائے گا اور ان پہ دوبارہ گوشت چڑھے گا اور انہیں جنت میں لایا جائے گا۔ بہرحال یہ جو ہے اس ترجمۃ الباب کے اندر ہی جو بعض خوارج اور معتزلہ کا نقطہ نظر تھا، ان کی تردید اس میں پائی گئی ہے کہ جو مرتکب ہے کبیرہ گناہ کا وہ کافر نہیں ہوتا۔ اور یہ جو یہاں پر حدیث شریف اس کے تحت آئی وہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی موقع پر فرمایا تھا، یبن السودا، اے حبشیہ کے بیٹے۔ اب یہ ماں کی یاد دلائی تھی، اگرچہ اس وقت حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم یہ نہیں تھا، ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ اگر کسی کو ایسے کہا جائے تو یہ ناجائز ہے۔ اگر علم میں ہوتا تو آپ اتنا بھی نہ فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تان کو جو ایک نسب کا تانا دیا گیا، اس کو ناجائز قرار دیتے ہوئے، معاصی قرار دیتے ہوئے امر جاہلیت میں کہا، لیکن اس میں لکھتے ہیں محدثین کہ مراد اس میں اتنی تھی کہ علی خلق فی تعییر امہ انک فی تعییر امی علی خلق من اخلاق الجاہلیہ ولست جاہلا محضا۔ وہ آپ جاہل نہیں ہیں، لیکن یہ ایک عادت جو ہے یہ جاہلیت والی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر لکھتے ہیں کہ اگر معصیت کا مرتکب کافر ہوتا تو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے، جبکہ آپ نے کفر کا انتساب نہیں کیا بلکہ اتنی فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ۔ اور اسی طرح جو قرآنی آیت یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اس سے بھی واضح طور پر یہ استدلال کیا جاتا ہے اور کہ یہ مذہب اہل سنت و جماعت ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب رہتا مومن ہی ہے۔ اور دوسری آیت جو یہاں پر لائی گئی اس میں بھی دیکھیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ ترجمۃ الباب ہے نا کہ مومنوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ اب یہ دو جماعتوں کا آپس میں لڑنا انہیں مؤمنین کہا گیا۔ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمۃ الباب میں فرمایا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، آپس میں لڑنا بلا جواز جو ہے یہ ناجائز ہے، منع ہے، گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑنے والوں پر اطلاق جو ہے وہ مؤمنین کا ہی کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑنا ناجائز ہو، حرام ہو، اس سے منع ہے، لیکن اس کے ارتکاب کرنے والے مومن ہیں تو رہتے مومن ہی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مؤمنین ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال بنتا تھا جو کہ اہل علم نے اٹھایا کہ یہ قرآنی آیت جو ہے قتال والی، یہ تو آپس میں جب لڑ رہے ہیں اس وقت کی ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس وقت ان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملاقات کے وقت ہے، لڑنے کے وقت یا بعد کی حالت نہیں ہے۔ یہ سوال بنتا تھا کہ یہ تو ان کا یہ ہے کہ آپس میں جب دو طائفے مومنوں کے ملتے ہیں، مومنوں کے آگے لڑتے ہیں، تو یہ ملنے کے وقت تو مومن ہی تھے، لڑنے کو قتال کو اگر کفر شمار کیا جائے تو سوال کرنے والا کرتا ہے کہ یہ جو ہے آپس میں ملتے وقت تو مومن تھے، لیکن لڑنا پھر لڑنے کے بعد کی حالت جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ مومنین ہونے کا اطلاق تو اس وقت تھا جب آپس میں ابھی لڑائی شروع نہیں انہوں نے کی تھی، جب لڑنا شروع کر دیا تو پھر تو ان کو کہا جائے گا۔ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں نہیں، ایسے نہیں ہے،
آیت کی دلالت ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب لڑ پڑے تو اس کے بعد اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. اس کو اللہ تعالیٰ نے اخوین قرار دیا ہے نا، بھائی قرار دیا ہے اور صلح کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑائی کرنا پھر لڑائی کے بعد کی حالت جو ہے اس کے اندر بھی مومن رہتا مومن ہی ہے. مومن جو ہے وہ قتال کرنے کی بدولت کافر نہیں ہو جاتا، کبیرہ کے مرتکب کی وجہ سے کفر نہیں ہوتا. یہ جواب دیا گیا کہ یہ قتال کے ملاقات کے وقت کی صرف معاملہ نہیں ہے، قتال کے وقت بھی مومن، قتال کے بعد کی حالت میں بھی مومن. اگر مومن نہ ہوتے تو انہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ قرار نہ دیا جاتا. بہرحال یہ یہاں پر جو ہے لکھتے ہیں کہ خوارج لوگ جو ہے خارجی، ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے وہ کفر کا موجب ہے، وہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر گردانتے ہیں خوارج لوگ. اور معتزلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ کے ارتکاب سے مومن بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، آگے کفر میں داخل نہیں ہوتا، وہ درمیان میں ایک منزلہ مانتے ہیں بین المنزلتین. تو وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ کا مرتکب لا مؤمن ولا کافر، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. یہ معتزلہ کا موقف ہے، جبکہ مذہب اہل سنت و جماعت یہ ہے کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا. کبیرہ کا مرتکب گناہگار ضرور ہے لیکن اسے مومن ہی کہیں گے، اس لیے کہ یہاں پر جو قرآنی آیت ہے وہ بھی بتا رہی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی مشرک کے علاوہ جو ہے اس کو بخش دے گا جس کو چاہے گا. تو یہ آیت بھی رہنمائی کرتی ہے کہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے اسے کافر نہ گردانا جائے، گناہگار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے. گویا کہ کبیرہ کا ارتکاب جو ہے وہ ایمان سلب نہیں کرتا. تو یہ ترجمہ الباب پر مختصر سی بات تھی. اور اس کے بعد جو حدیث شریف ذکر کی حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ صحیح بخاری شریف میں 30 نمبر حدیث مبارک ہے. تو اس کی ترجمہ الباب کے ساتھ جو ہے مطابقت ظاہر ہے، واضح ہے کہ اس میں یہ فرمایا گیا کہ دو مسلمان آپس میں جب تلواروں کے ساتھ ٹکرائیں تو یہ قتال ہے، آپس میں لڑنا ہے، اس کا ذکر کیا گیا. ظاہر ہے لڑنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، تو اس کی ترجمہ الباب کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت ہے. اور اس کے راویان حدیث جو ہیں وہ 7 ہیں رجال حدیث. پہلے ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو حاتم وغیرہ نے کہا ہے کہ صدوق، اور یہ بہت سچے راوی ہیں. اور دوسرے راوی ہیں حماد بن زید بن درہم. ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ بہت بڑے محدث ہیں. ان سے دونوں سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، ابن مبارک، یحییٰ قطان، امام وکیع وغیرہ علیہ الرحمہ نے احادیث نبویہ روایت کی ہے. اور کان حماد بن زید ثقہ ثابتا حجہ کثیر الحدیث. ابن سعد نے فرمایا کہ یہ بہت ثقہ راوی ہیں، مضبوط راوی ہیں اور کثیر الحدیث ہیں. تیسرے راوی حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ، ان کا وقد مر ذکرہ، ان کا تذکرہ گزر چکا ہے. اور چوتھے راوی یونس بن عبید بن دینار بصری ہیں. اور پانچویں راوی حضرت ابو سعید حسن بن ابی الحسن انصاری. حضرت ابو سعید امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں بڑا منفرد نام اور کام ہے ان کا مرتبہ اور مقام بڑا بلند و بالا ہے. اور ان کے متعلق آتا ہے ان کی والدہ محترمہ جو خیرہ رضی اللہ عنہ تھی، وہ حضرت ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈی تھی، خادمہ تھی. تو آتا ہے کہ کبھی کبھار جب ان کی والدہ محترمہ کام کاج میں مصروف ہوتی یا ان سے دور اور غائب ہوتی تھی تو یہ روتے، تو حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہیں بہلانے کے لیے انہیں دودھ بھی پلایا کرتی تھی. تو
تو اہل علم لکھتے ہیں فَيَرَوْنَ تِلْكَ الْفَصَاحَةَ وَالْحِكْمَةَ مِنْ بَرَكَتِهَا، یہ ان کی فصاحت اور ان کی حکمت و دانشمندی، دانائی اور علم و بصیرت جو ہے ان کے پاس، وہ اسی مائی صاحبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے دودھ پینے کی برکت سے ہے۔ بہرحال یہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک مرتبہ اور مقام ہے، اور یہ 5ویں راوی ہیں اس میں۔ چھٹے راوی ہیں حضرت احنف صاحب۔ احنف صاحب کے متعلق آتا ہے کہ یہ بھی تابعی ہیں، ان کا اصل نام ضحاک یا صخرہ ہے، مشہور احنف کے ساتھ ہے۔ احنف کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھے پاؤں والا، ان کے پاؤں جو ہیں وہ شاید مڑے ہوئے تھے، اس بنیاد پہ اس طرح چلتے تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ملا، اور اسی عہد میں مسلمان بھی ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک سے محروم رہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ نے انہیں جو ہے لشکر کا ایک سپہ سالار بنایا تھا، جس لشکر میں حضرت امام حسن بصری اور امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہما تابعین تھے۔ تو حضرت عمر، حضرت مولا علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہم صحابہ اکرام سے انہوں نے احادیث نبویہ سنی ہیں، اور ان سے امام حسن بصری وغیرہ نے حدیث لی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی کی زمانہ خلافت میں کوفہ میں ان کا وصال ہوا ہے۔ اور اس سند میں جو 7ویں راوی ہیں وہ حضرت ابو بکرہ صاحب ہیں، ابو بکرہ، جن کا نام نفع ہے، بضم نون فتح فا، نفع بن حارث۔ تو یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جن کا نام نفع ہے، یہ طائف کے باشندہ تھے۔ ان کی والدہ کا نام سمیہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ فرمایا تو یہ اعلان کیا کہ جو غلام میرے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ تو یہ ایک چرخی کے ذریعے فصیل سے اترے تھے۔ چرخی کو عربی میں بکرا کہا جاتا ہے۔ بکرا، تو اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت بھی ابو بکرہ رکھ دی۔ حسب اعلان انہیں آزاد بھی کر دیا تھا، لیکن جب غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو جو مزہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا وہ تو آزادی میں بھی نہیں تھا۔ فضلائے صحابہ اکرام میں تھے، بڑے زاہد تھے، عابد تھے۔ 132 احادیث مبارکہ ان سے مروی ہیں، جن میں سے ایک حدیث پاک یہاں پر جو ذکر کی گئی ہے یہ بھی ان سے چونکہ مروی ہے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذهبت لانصر هذا الرجل، میں چلا تاکہ اس شخص کی میں حمایت کروں۔ اس شخص سے مراد دیگر جو روایات سے ملتا ہے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ واقعہ جنگ جمل کا ہے۔ تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ جمل ہونے جا رہی تھی تو میں گیا ان کی سپورٹ کے لیے، مدد کے لیے، تو مجھے راستے میں حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کی راوی ہے، حضرت نفع رضی اللہ تعالیٰ یہ ملے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا این ترید، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا انصر ھذا الرجل، میں تو اس ہستی کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ارجع، واپس پلٹ جائیے، اور ساتھ حدیث پاک سنائی تھی حضرت احنف بن قیس کو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سناتے کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر لڑیں آپس میں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں۔ یہ حدیث پاک جو ہے سنائی تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل، یہ قاتل جو ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ آگ میں جائے، فما بال المقتول، فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دو مسلمان جب آپس میں تلواریں لے کر باہم لڑتے ہیں تو قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں آگ میں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاتل کی تو بات سمجھ آ رہی ہے، فما بال المقتول،
مقتول کس لیے، وہ کیسے جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، فرمایا کہ وہ اپنے مد مقابل کو قتل کرنے کا عزم مصمم رکھتا تھا۔ ہرس اس کی بھی ایسی تھی۔ ہرس جو ہے ایک فعل قلب ہے اور دل کے اندر پکا ارادہ ہے۔ ظاہر جب آپس میں دو آدمی جو آپس میں تلواریں لے کر لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ حملہ آور ہے، ایسی صورت میں ارادہ تو دونوں کا پکا ہے، ایک دوسرے کو قتل کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عزم رکھتے ہیں قتل کا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مقتول اس وجہ سے جہنم میں جائے گا کہ ارادہ اس کا بھی پکا ہے، حریص ہے وہ بھی اپنے مد مقابل کو قتل کرنے پر۔ یہ حدیث پاک کا مختصر سا ترجمہ ہے اور اس کے ضمن میں جو ہے وہ ایک بحث یہ کی گئی ہے، واقعہ تو میں نے عرض کر دیا کہ جنگ جمل کا واقعہ ہے۔ تو اس سے مراد حدیث سے کہتے ہیں محدثین کرام کہ جب مسلمان آپس میں ناحق لڑیں، آپس میں لڑنے کا کوئی شرعی جواز نہ ہو تو پھر قاتل اور مقتول دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ نہ قاتل کے پاس کوئی جواز ہے شرعی طور پہ لڑنے کا، نہ مقتول کے پاس۔ تو ایسی لڑائی جو بلا جواز ہے یہ مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے اور مسلمانوں کے لیے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس بنیاد پر جہنم کے مستحق ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، رب تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے، جنت داخل فرما دے، یا پھر یہ ہے کہ جہنم میں سزا لے کر بالآخر جو انجام کار ہے مسلمان کا وہ جنت ہے، وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو ہے نا بلا جواز لڑنا، اس کو شرعاً ناجائز، ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ کی جاتی ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ان کے پاس شرعی جواز موجود ہے، دونوں کے پاس شرعی جواز ہے لڑنے کا، تو ان کے بارے کہا گیا کہ وہ باعث اجر ہیں، وہ گناہگار نہیں ہیں، وہ باعث اجر ہیں اگر ان کے پاس جو ہے شرعی جواز پایا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں سے بات ہوتی ہے کہ جو مسلمان مجتہد ہے وہ اپنی شان اجتہاد کی برکت سے جس اخلاص و للہیت کے ساتھ وہ اجتہاد کرتا ہے، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ حق پر پہنچ جائے، ثواب اور درست لائق قائم اس کی ہو جاتی ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر اجتہاد کرتے خطا اجتہادی ہو جاتی ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر اور ثواب ضرور عطا فرماتا ہے، اسے ایک اجر ملتا ہے۔ اگر وہ اس کے اجتہاد درست آگے قرار پائے تو دوہرا اجر اسے ملتا ہے۔ تو اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین مشاجرات صحابہ کہے جاتے ہیں نا، آپس میں باہمی اختلافات، ان کی نوعیت بھی اجتہاد کی تھی۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ یہاں پہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج ہم اپنے مشائخ کو، بزرگوں کو، پیروں کو نیک سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں سمجھتے ہیں بڑے نیک نیت ہیں، بڑے خلوص والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ برا سوچ نہیں سکتے۔ آج ہم 15ویں صدی ہجری میں ہے، آپ اس مبارک زمانے کا خیال تو کریں جو زمانہ نبوی ہے، جو خیر القرون قرنی، اور پھر بعد والا زمانہ جو اس زمانے کے بعد سب سے بہترین زمانہ ہے، زمانہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، زمانہ نبوی کے بعد سارے زمانوں سے بہترین زمانہ، اور اس میں پھر جو لوگ تھے وہ بھی سب سے بعد والوں میں صحابہ اکرام خیر پر ہیں اور سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ ان کے بارے میں معاذ اللہ ایسے سوچنا کہ ان کے آپس میں جو اختلافات ہوئے، ان اختلافات کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہنا کہ ان کے نفسانی بنیاد پہ تھے یا دنیاوی مفادات تھے، یہ بہت زیادہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں جو مسلمان کا اعتقاد ہونا چاہیے وہ نیک نیتی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ پاکیزہ لوگ تھے، وہ پاک اور صاف لوگ تھے،
انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائی، نگاہ نبوت سے ان کی تربیت ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پاک صاف فرمایا، قرآن نے انہیں پاک صاف قرار دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ان کے لیے کہا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے جو قرآنی آیات ان کی شان میں ہیں، رب تعالیٰ جن سے راضی ہو جائے پھر ان کے بارے میں کوئی میلا خیال رکھنا، دل کے اندر کجی رکھنا، کوئی غلط سوچنا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا، یہ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پاک پہ تبصرہ کرتے فرمایا، والحق الذی علیہ اہل السنہ الامساک عما شجر بین الصحابہ، کہ حق یہی ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک جس پر اہل سنت قائم ہے، وہ یہ اس بات پہ قائم ہے کہ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہیں ان کے حوالے سے بات چیت نہیں کریں گے، ان تنازعات یا اختلافات جو ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا، تذکرے ان کے نہیں کیے جائیں گے، زبانیں روک کے رکھیں گے۔ اور فرمایا وحسن الظن بہم، ان کے ساتھ حسن ظن یا وحسن الظن بہم، صحابہ اکرام کے ساتھ، تمام کے ساتھ، اہل بیت طہار، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کے ساتھ جو ہے وہ حسن ظن رکھا جائے گا۔ والتأویل لہم، تیسرا کام کیا کریں گے؟ ایک تو امساک ہے، دوسرا حسن ظن ہے، تیسرا ان کی آپس کے جو اختلافات ہوئے بھی ان کی ہم ایک اچھی تعویل کریں گے، اس لیے وَأَنَّهُمْ مُجْتَہِدُونَ مُتَأَوِّلُونَ، وہ مجتہد تھے، انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیا جو بھی کیا، لم یقصدوا معصیہ ولا محض الدنیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نہ تو معصیت کا قصد تھا اور نہ ہی محض دنیا کا۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے کہ ہم اپنے پیرانے نظام کو، اپنے مشائخ اساتذہ کو نیک گردانتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم گواہیاں دیتے ہیں، صفائیاں دیتے ہیں کہ دنیاوی مفادات ان کے نہیں ہیں، حرص و حوث نہیں ہے۔ تو آج سے آپ پیچھے چلے جائیں، 1400 سال سے زیادہ زمانہ بیت گیا، اس مبارک زمانے میں جو لوگ تھے وہ کتنے خلوص والے، للہیت والے تھے، کتنے پاک تینت لوگ تھے، ان کے بارے میں معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرنا، ان کی شان کے خلاف کوئی اشارہ بھی کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اہل سنت کا مسلک اور موقف یہی ہے کہ مشاجرات صحابہ میں امساک ہے، پھر دوسرا حسن ظن ہے، تیسرا فرمایا ان کے لیے تعویل ہے۔ تو فرمایا فَمِنْهُمُ الْمُخْطِئُ فِي اجتہادِ وَالْمُصِیب، تو ظاہر ہے وہ مجتہد تھے، شان اجتہاد تھی ان کی، اجتہاد میں کچھ مختی قرار پائے، کچھ مصیب، تو رب تعالیٰ نے دونوں کو اجر دیا، جو حدیث نبوی میں واضح طور پہ بیان بھی کیا گیا کہ جو اجتہاد میں درست قرار پائے گا اس کے لیے اجران ہیں، 2 اجر ہیں، تو جو درست قرار نہ بھی پائے اس کا اجتہاد، جو اجتہاد جس کوشش جو کی ہے، جس خلوص کے ساتھ محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ محنت رہگانی کرتا، انہیں اجر و ثواب ایک ضرور دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجتہد مختی سے بھی لکھا کہ رفع اللہ الحرج، اللہ نے حرج کو اٹھا لیا ہے، ضعف اجر المصیب، جس کا اجتہاد درست ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ اور یہاں پر جو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جنگ جمل اور صفین کا تذکرہ ہے، اور یہاں پہ فرماتے ہیں کہ تبری وغیرہ نے تو حق پر کون تھا ان میں سے اس سے توقف کیا، جمہور نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ان علی رضی اللہ عنہ واشیاعہ کانوا مصیبین، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گروہ کے لوگ جو تھے وہ حق پر تھے، اور اس لیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، زمانے میں سے اس وقت کے لوگوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ بھی وہ تھے، افضل بھی وہ تھے، اور روئے زمین پر اس وقت کوئی بھی حضرت شیر خدا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کا نہیں تھا، کوئی بھی ہم پلہ نہیں تھا، سب سے افضل بھی وہ تھے، امیر المؤمنین تھے، ان کا اجتہاد جو تھا وہ برحق تھا، ان کے مد مقابل جو تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا اجتہاد خطا پر تھا لیکن اجر و ثواب تھا۔ یہ مسئلہ ضرور بیان کیا جائے، جہاں پر
بات کی جاتی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کی کہ آپ کا اجتہاد جو ہے اہل سنت و جماعت کے جمہور کے نزدیک جو ہے وہ برحق ہے، حق پر ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات بھی قوم کو سمجھانی چاہیے کہ جو خطا کرے اجتہاد میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور خطا اجتہادی اس کی عیب یا نقص یا کمزوری نہ کہا جائے، اور ایسے نہ سمجھا جائے کہ حق پر مولا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ تو مقابلے میں باطل تھا۔ مقابل میں باطل نہیں ہوتا، یہاں حق کے مقابل جو ہوتا ہے مد مقابل اسے بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ ان کی بھی شان اجتہاد ہے، ان کا خلوص ہے، ان کی جو ہے وہ للہیت ہے، محض جو ہے وہ دنیا داری کی وجہ سے ان کا اختلاف نہیں تھا۔ تو یہ یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اور دوسری بات جو حدیث شریف میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مقتول ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، تو اس لیے جب پوچھا جب آپ نے فرمایا وہ بھی حریص تھا اپنے مد مقابل کو قتل کرنے کا، تو کہتے ہیں صحیح اور سچا مذہب یہ ہے کہ گناہ کا محض ارادہ گناہ نہیں ہے، مگر جب گناہ کا اتنا پختہ عزم کر لیا جائے جتنا گناہ کے ارتکاب کے وقت ہوتا ہے، تو گناہ کا ایسا پختہ ارادہ کر لینا، عزم کر لینا، یہ بھی گناہ ہے۔ آگے پھر وہ بندہ اگر گناہ کا عزم کرنے کے بعد کرتا ہے مزید وہ گناہ والا عمل، تو وہ دوسری معصیت ہے۔ ایک جو ہے وہ پختہ عزم اور ارادہ گناہ جو ہے وہ گناہ قرار پائے گا، اور دوسرا جب وہ برا عمل کر لے گا معاذ اللہ وہ دوسری معصیت اور دوسرا گناہ شمار ہوگا۔ اور صرف جو ہے وہ خیال آ جائے اور یوں ہی مطلب ہے بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے لیکن اس پہ مستقر نہ ہو، قرار نہ پکڑے وہ ارادہ، تو ایسا ارادہ گناہ جو ہے وہ معاف ہے، وہ گناہ قرار نہیں پاتا، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تجاوز فرما دیا، درگزر فرما دیا جو ان کے لیے خیالات ہوتے ہیں جب تک وہ کلام نہ کریں یا عمل میں نہ لائیں۔ تو اسی طرح ایک دوسری حدیث میں فرمایا اذا ہم عبدی بسیئہ فلا تکتبوا علیہ، جب میرا بندہ جو ہے وہ سیئہ کا ارادہ کرے تو نہ لکھو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے وہ ارادہ مراد ہے جو پکا نہ ہو، صرف ارادہ کیا، خیال آیا، اس پہ گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر وہ پکا ہو جاتا ہے معاذ اللہ، پختہ ہو جاتا ہے، عزم بن جاتا ہے، تو اس گناہ پر جو ہے باقاعدہ طور پہ گرفت ہوگی اور وہ گناہ شمار ہوگا۔ بہرحال یہاں پر یہ دو باتیں جو ہے نا اس حدیث شریف کے تحت بنتی تھی، ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی جو اختلافات ہیں جنہیں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے اس کی میں نے کچھ وضاحت کی، اور دوسرا اس حدیث پاک کے تحت یہ تھا کہ مقتول جو ہے اسے جو ہے وہ کیا کہا گیا کہ وہ کیوں جہنم میں جائے گا، اس کے لیے بتایا گیا کہ وہ اپنے مد مقابل کو قتل کرنے پر حریص تھا، پختہ ارادہ اور عزم رکھتا تھا۔ اور یہ بات بھی میں نے بتائی ہے کہ یہ حدیث شریف اس لڑائی کے لیے ہے جو بلا جواز ہے، جو شرعاً ناجائز لڑائی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں مسلمان گناہگار ہے۔ جو مسلمان اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ آپس میں باہم اختلاف کرتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ مجتہدین کا جو اجتہاد ہے وہ تعویل اس کی جاتی ہے، لہٰذا وہ گناہگار نہیں ہوتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور یہاں پر جو واقعہ کا اگرچہ دیکھا جائے تو ورود وہی بنتا تھا جس میں جو ہے وہ حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رہے تھے، تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں پر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روکنا اور خود رکنا یہ دونوں ان کا اپنا اجتہاد تھا، اس لیے انہوں نے حدیث پاک کے ظاہر سے جو بات سمجھی وہ یہی سمجھی تھی کہ مسلمان آپس میں جب ٹکرائیں وہ جس حالت میں بھی ہوں، اگرچہ ان کا اجتہاد بھی ہو تو ان کے نزدیک ظاہر حدیث پاک یہی تھی کہ وہ مطلب سمجھتے تھے نا شریک ہونا ہے
اور نہ کسی کو شریک ہونے دینا ہے، خود بھی رکے اوروں کو بھی روکا، یہ ان کا اجتہاد تھا۔ لیکن یہاں پر ایک دوسری رائے بھی قائم کی ہے اہل علم نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تو روکا تھا، لیکن آگے بعد والی جنگ میں وہ شامل ہوئے تھے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے جنگ کے مرحلے پر ان کے لیے حق واضح نہیں تھا، ایک رائے یہ بھی ہے، اور دوسرے مرحلے پر جب حق ظاہر ہوا تو پھر وہ جو ہے وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ شامل اور شریک ہوئے تھے۔ بہرحال ان کا اپنا رکنا اور حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کو روکنا، اس کے بارے میں لکھا ہے بِأَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا اجتہادی، یہ بھی ان کا اجتہاد ہی تھا۔ بہرحال ان پاک ذات جو ہیں صحابہ اکرام اہل بیت طاہر رضی اللہ عنہما، ان کے متعلق یہی نقطہ نظر رکھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان معاملات جو ہیں ان کو معاف فرما دیا، اور انہیں نیک نیتی کی بنیاد پر اجتہاد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں درجے عطا فرمایا، انہیں اجر و ثواب عطا فرمایا۔ تو لہذا ان کے لیے ہمارے لیے یہی ہے کہ ان کے متعلق ہم جو ہے وہ خاموش رہیں اور ان کے ان معاملات کا تذکرہ نہ کریں۔ آج بدقسمتی سے لوگ جو ہے وہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی ایک بھرمار نظر آتی ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنے پاس بیٹھنے والوں کی، اپنے مسلک والوں کی ایسی تربیت کرتے، ان کو اتنے آداب سکھاتے جیسے صوفیاء کرام بزرگان دین نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو اس قدر ادب اور احترام سکھایا کہ جب اپنے شیخ کامل کا اور اپنے پیر استاذ کا اتنا ادب احترام، والدین کا احترام، تو پھر ان پاک ہستیوں کے بارے میں تو کوئی برا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج اگر طرح طرح کے خیالات اور افکار اور سوچیں سامنے آ رہی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تربیت کا ماحول جو ہے وہ مضبوط نہیں رہا۔ ہمارے پاس بیٹھنے والے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ارادت مند، ہمارے تلامذہ جو بھی ہمارے حلقہ احباب میں، ان کی وہ تربیت نہیں ہو رہی جو تربیت ہمارے مشائخ اور بزرگ کرتے تھے، صوفیاء کرام کرتے تھے۔ وہ تو اتنا ادب سکھا جاتے تھے کہ اس خانقاہ پہ رہنے والے کتے کا بھی احترام کیا جاتا تھا، اور بہت زیادہ ان کی بستی کا، آبادی کا احترام ہوتا، ہر چیز کا احترام ہوتا تھا۔ آج جو ہے وہ احترام اگر نہیں پایا جا رہا، صحابہ اکرام کے بارے میں معاذ اللہ لوگ باتیں کرتے نظر آتے ہیں، آل بیت طاہر رضی اللہ عنہما کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس سے اندازہ ہے کہ یہ تربیت کا ماحول جو ہے ہمارا کمزور ہے۔ ہمارے قبلہ عالم، میرے قبلہ مرشد گرامی حضور قیوم زماں استاذ العلماء حضرت علامہ الحاج پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ درگاہ مقدسہ بکھی شریف کے اب سجادہ نشین اول ہیں۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حضرت اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی بستی مبارک شرک پور شریف کی وادی مبارک میں اور اس مبارک کی مجلس میں تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں آپ کی گاڑی کے ساتھ جو ہے ایک ریڈی والے کی ٹکر لگی، تو آپ کے ساتھ جو ڈرائیور تھا وہ ریڈی والوں کو جو ہے وہ دیکھ کر گھورنے لگا اور اس کے بات چیت کرنے لگا کہ آپ کی ریڈی نے ہماری گاڑی کو ٹکر لگا دی۔ تو ہمارے قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اس ڈرائیور کا نام سلیم تھا، فرمایا سلیم چپ کر جا، بس کر، دیکھتا نہیں ہے کہ یہ بستی کون سی بستی ہے؟ یہ شرک پور شریف ہے۔ شرک پور شریف ہم آئے ہوئے ہیں، یعنی اپنے پیر خانے پہ جائیں اور اپنے مشائخ کرام کی درگاہوں پہ، خانقاہوں پہ جانے والوں کو اتنے آداب سکھائے جاتے تھے۔ یہ پہلے تربیت کا ماحول ملتا تھا۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ماحول ایسے نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں اپنے پاس بیٹھنے والوں کی جہاں ظاہری تربیت کی ضرورت ہے اسلامی طور پر، وہاں باطنی تربیت کی بھی اشد ضرورت ہے، تاکہ نفوس پاکیزہ ہوں، خیالات اور افکار پاکیزہ ہوں، اور پھر پاک ہستیوں کے بارے میں ادب احترام جو ہے اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔